کی تو سبزی والے نے کہا کہ جی مجھے تو گھر میں ہی 50-60 روپے کا پڑا ہے. تو اس کے بعد باقی فروٹس والوں کے پاس میں گیا, کیلا 300 روپے کلو, چھوٹے سے چھوٹا کیلا آپ کی لسٹوں میں 150 روپے لکھا ہوا ہے. آپ کی سبزیاں باقی کینو 600, مطلب ہر چیز جو لسٹوں میں ہے اس سے ڈبل کی بنیاد پر مل رہی ہے. تو یہ تو بڑا ظلم ہے اس شہر کے اوپر, اس صوبے پہ, اس پاکستان میں, کہ آپ نے پوری ایک فوج ہے ڈپٹی کمشنرز کی, اسسٹنٹ کمشنروں کی, ریٹ کنٹرولرز کی. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اگر ہم سب مل کر وہ ریٹ بھی نہیں اپلائی کروا سکتے جس کے لیے رمضان سے پورا مہینہ پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں, پورا پاکستان مہنگائی کے اندر ڈوبا پڑا ہے, اور اس کے بعد بھی منافع خوری کی حد دیکھیں کہ ہر چیز آسمان پہ بات کر رہی ہے. مطلب ایک غریب آدمی, میں نے ایسا بھی شخص دیکھا جس کے پاس تھیلی میں صرف 1 سیب اور 2 کیلے اور جو ہے وہ ایک کوئی امرود یا اس طرح کا کوئی سبزی لے کے جا رہا تھا, بڑا مڈل کلاس کا آدمی. میں نے روک کے پوچھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. مطلب کیا, کہاں پہنچ گئے ہم؟ اور کوئی سبے باب نہیں ہے, سدے باب نہیں ہے. تو میں آج میڈیا کو بلا کر یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. میں تو روزانہ کی بنیاد پر تمام مارکیٹوں میں جاؤں گا, اور کمشنر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے, ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہا ہے. لیکن دیکھیں یہ کرنا ہے, مطلب ہم لوگوں کو منافع خوروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس مہنگائی کے اوپر بھی. تو پھر کیا ضرورت تھی یہ لسٹیں بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی لوگوں کو یہ دلاسا دینے کی کہ جی ہم بچت بازار لگا رہے ہیں اور ہمارے جو بازار ہیں وہ لوگوں کو سہولت میسر کریں گے؟ مطلب کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا اس ملک میں کہ آپ مہنگائی کم کرنے کے نام پر پوری مشینری لگاتے ہیں, بچت بازاروں کی پرمیشنیں دیتے ہیں, اور پھر آپ کی پوری ٹیمیں چلتی ہیں, اور اس کے بعد یہ حال ہے کہ دکھانے کے لیے سلیٹ پہ کچھ ریٹ ہے, دیوار پہ آویزاں کرنے کے لیے کچھ ریٹ ہے. اب 2-2 ہزار روپے کلو میں گوشت مل رہا ہے, کون خریدے گا؟ اور مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کہ بیچارے لوگ آنسوؤں سے گزر رہے ہیں, آنسوؤں سے. مطلب کسی پہ خوف خدا نہیں ہے, دل پتھر کے ہو گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری انتظامیہ, یہ آج میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اپنے گھروں اور آفسوں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلیں اور تمام ہی مارکیٹوں میں جائیں, روڈوں پر جائیں, ٹھیلے والوں کے پاس, ہول سیل مارکیٹوں میں. کیونکہ جب کسی ریٹیلر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مجھے پیچھے سے مہنگا ملا ہے. تو بھائی یہ پیچھے کون ہے؟ اس پیچھے کو آگے ہم نے لانا ہے. اب ہم نے پتہ کرنا ہے کہ پیچھے کون مہنگا دے رہا ہے, اور اگر پیچھے مہنگا ہے تو اس سے پیچھے اور پھر یہ ریٹ لسٹس کیوں بنتی ہیں. تو اس کا جواب چاہیے. یہ ایسے نہیں چلے گا. اگر لوگوں کو مارنا ہے تو پھر ویسے ہی مار دیں. یہ سسک کے, یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل کے. اسی سلسلے میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے اندر افطار رکھ رہے ہیں, ڈنر رکھ رہے ہیں, یہ کام تو بشیر فاروقی صاحب بھی کرتے ہیں, سیلانی بھی کر رہا ہے. تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی یہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کے سبزہ زار کو پہلے عمراؤں کے لیے کھولا جاتا تھا, اب عوام کو انویٹیشن دی ہے اس شخص کے لیے جو سیلانی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنی فیملیز کو لے جا کے روڈ پر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, لیکن اگر سفید پوش ہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ انویٹیشن کسی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کیا گیا, یہ انویٹیشن کسی سے چندہ کر کے نہیں کیا گیا. یہ جو اللہ نے حیثیت دی, جو اللہ نے, کیونکہ کھلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے. تو آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5-5 ہزار 6-6 ہزار لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب میں باہر جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ فیملیز کسی کرولا گاڑی میں نہیں آ رہی ہیں, کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے, کوئی چھوٹی گاڑی میں آ رہا ہے, کوئی بس سے اتر رہا ہے. تو لوگ مجبور ہیں. خدارہ لوگوں کی مجبوریوں سے نہ کھیلیں, اللہ کے عذاب سے ڈریں. جو اس وقت بچت بازاروں کا اور ہول سیل مارکیٹوں کا اور منافع خوروں کا یہ حال ہے کہ سبزی, گوشت, دال, چینی سب کے ریٹ 200, 300, 600 روپے پہ بات کر رہے ہیں, اور یہاں سلیٹوں پہ لکھا ہوا ہے 35 روپے. تو لوگوں کے ساتھ مذاق بھی بند کر دیں
اور لوگوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ تمام انتظامیہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری بار خدا را آفیسز میں نہ بیٹھیں، اپنے ماتحت افسروں کے اوپر یہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ جائیں اور وہ ان بیچارے بے سہارا لوگوں کی جو جیب ہے اس کو اور خالی کرائیں۔ خود نکلیں، کمشنر کراچی خود جائیں مارکیٹوں میں، سارے ڈپٹی کمشنرز خود جائیں مارکیٹوں میں، اسسٹنٹ کمشنر، تمام لوگ، اور یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے، ان کو بھی میں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کو، چاہے آپ کا کام ہے یا نہیں، لیکن جائیں اور چیک کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری اس پریس کانفرنس کو اور آپ کو تکلیف دینے کا صرف واحد ایک مقصد تھا کہ انتظامیہ اور لوگ، اور یہ میں اپیل لوگوں سے بھی کروں گا، عوام سے بھی، کہ نہ خریدیں ایسی چیزیں جو آپ کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پیسوں پہ مل رہی ہیں۔ بائیکاٹ کریں ان کا، آواز اٹھائیں اس بات کے اوپر۔ کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک سہتے رہیں گے؟ میرے خیال سے یہی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے آج سب کو تکلیف۔ گورنر صاحب یہ جو ہے، اول تو آپ کو مبارکباد بھی دیں گے کہ آپ کو سول ایوارڈ جو ہے اس سے نوازا گیا ہے۔ جی شکریہ۔ میرا سوال صرف اتنا سا تھا کہ اتنی مختصر مدت میں سول ایوارڈ کے لیے کس طرح نامینیٹ کیا گیا؟ میرے خیال سے اس کا میں آپ کو بتاؤں، اس کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن مہربانی کریں لوگوں کی، دیکھیں میرا سول ایوارڈ، اگر میری بات سن لیں، میری بات سنیں بھائی، میری بات سن لیں، میں آپ کو دیکھیں، آج تک ہم کیوں پیچھے ہیں؟ آج تک ہم لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پائے؟ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی اس تکلیف کو جو لوگ رو رہے ہیں اس کو بیان کرنا تھا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ آج سے 5 سال پہلے میرا نام گیا سول ایوارڈ کے لیے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر مجھے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پر گولڈن سن آف پاکستان جنرل مشرف نے دیا، 3 دفعہ مجھے سوشل اینڈ ویلفیئر پر پریزیڈنٹ پاکستان کے جتنے رہے انہوں نے ایوارڈ دیا، اس کے بعد 9 دفعہ مجھے بزنس مین جو ایکسپورٹ ٹرافی ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ مجھے ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنے پہلا آئیڈیاز جو ایکسپو لگی اس کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے سیف گیمز کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے ورلڈ اسکواش چیمپئن کا میں اسپانسر تھا، اور اس کے علاوہ جتنے یہاں کراچی میں مخیر ادارے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مختلف باتوں کو کرنے کے بجائے لوگوں کو فوکس کریں۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز، معنی رکھتا ہے لوگوں کی، عوام کی خدمت۔ اور آپ یہ بات کرتے ہیں، جو لوگ لکھتے ہیں اس باتوں کے اوپر کہ دسترخوان تو سیلانی کے باہر بھی ہیں، تو بھائی پاکستان کی تاریخ کے اندر کس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں؟ جہاں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں حکمران اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے، آج سیکیورٹی ہائی الرٹ نکلے ہوئے، اس کے باوجود میں گورنر ہاؤس کے باہر دروازوں پہ کھڑے کر کے لوگوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ کل 5:15 سے لے کے 6:45 بجے تک میں لوگوں کے درمیان میں تھا۔ ایمپریس مارکیٹ کا دورہ کرنا، اس کو دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے، لوگوں کی اس میں بھلائی ہو سکتی ہے تو ساتھ دیں۔ گورنر صاحب بہت ہی خوشائن بات ہے، جہاں مہنگائی کا احساس متعلقہ اداروں کو نہیں ہے، آپ نے احساس کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ عوام ریئیکٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کس ماتحت ہیں یہ ادارے، کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی آج تک، کسی بھی ڈی سی، اے ڈی سی یا متعلقہ انتظام کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے کہ آپ کے خدا را ہوش کے نہ کھل لیں اور یہ دیکھیں سارے معاملات۔ اچھا گورنر صاحب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں پلیز، آپ کراچی میں کر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ ایک بار آپ گئے تھے جو ہے وہ کچھ امداد تقسیم کرنے، لیکن 7 جہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کے اہم رہنما ہیں پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات منظر عام پر لائی کہ آپ کو سی ایم صاحب نے فون کر کے اپنے حلقے میں جانے سے روکا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کو جو ہے وہ فون کرنا پڑا اور اپنے حلقے میں جانے سے روکا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو تصحیح کر دوں۔ جب سیلاب کی بعد سردیاں تھیں تو مجھے سیلانی صاحب نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ چل کے میرے ساتھ امداد بانٹ دیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی جو پروگرام ایشو ہوا تھا اس میں سی ایم صاحب آلریڈی اپنے ان کے ساتھ جا رہے تھے،
تو وہ ڈبلنگ تھی پروگرام پہ، اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے جا کے سیلانی صاحب کے ساتھ وہ بانٹا. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے منع کیا ہو کہ آپ نے نہیں جانا. اس کے بعد میں 3 دفعہ ان کے علاقے میں گیا ہوں، سیلانی صاحب کے ساتھ گیا ہوں، اور ہم نے وہاں ٹینٹ سٹی کا بھی افتتاح کیا، ہم نے وہاں پہ RO پلانٹ کا بھی افتتاح کیا. تو میں سمجھتا ہوں شاید جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا سفینہ آ گیا. ہوگی ملاقات علماء دین سے، جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.